ان 3 سوالات کا ذکر آیا ہے جو اہل کتاب نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تھے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس سوال کا مختصر جواب آئے گا اور کس سوال کا طویل جواب آنا چاہیے۔ 2 سوالات اور ان کے جوابات گزر چکے ہیں۔ ایک روح کے بارے میں سوال گزر چکا ہے اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں سوال گزر چکا ہے۔ تیسرا سوال یسألونک عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں تیسرا سوال ہے، لیکن تیسرے سوال سے پہلے سورۃ الکہف ہی میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب واقعہ ذکر فرمایا ہے جسے نظر انداز کر کے آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کا شان ورود یہ ہے، ایک مرتبہ مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ کہنے کے لیے مجلس میں کھڑے ہوئے تو کسی شخص نے یہ سوال کر لیا، اے موسیٰ یہ بتلائیے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا یا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تو خاموش رہے اور سوچنے لگے کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ میں روئے زمین پر اس وقت پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے علم اور وحی اور کتاب سے سرفراز فرمایا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے میرے پاس، یقیناً میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں یا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ آپ نے اپنی جانب اشارہ کیا اور فرمایا انا عالم یا انا عالم الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اب میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانے کا نظریہ تکبر یا بڑائی تو نہیں تھا، اظہار نعمت تھا، لیکن الفاظ سے یہ بات جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ نے گویا دعویٰ بھی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ فرمایا اور ان سے فرمایا کہ موسیٰ علم کی تو بہت سی منزلیں ہیں، علم کے بہت سے ابواب ہیں، علم کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اور علم کی بہت سی چیزیں یا بہت سے باب ایسے ہیں جن کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک علم علم شریعت ہے، اور دوسرا علم تکوینی علوم، تکوینی امور کا علم ہے۔ یا ایک علم وہ ہے جو اللہ کسی ذریعے سے کسی کو عطا فرمائے، اور ایک علم وہ ہے جو بغیر کسی ذریعے کے براہ راست اللہ عطا فرمائے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ذرا زمین میں پھریں اور کھلا مقام پر ہمارا ایک بندہ ہے، آپ اس سے ملیں اور پھر آپ دیکھیں کہ علم کے کتنے دریچے روشن ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ واقعتاً میں نے کچھ دعوے والی بات کر دی، اور یہ ذہن میں رکھیں اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر شروع کیا اور آپ نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے لیا جس کا قرآن مجید میں اللہ نے فتح سے ذکر فرمایا ہے، جوان سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ جوان کون تھا؟ لکھنے والوں نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ شخص تھا یہ حضرت یوشع تھے۔ چنانچہ آپ نے سفر شروع کیا اور اس سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، اللہ نے مجھے چلنے کا حکم دیا ہے، میں چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا حتیٰ کہ مجمع البحرین، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں تک پہنچ جاؤں، یا پھر مدتوں چلتا رہوں گا۔ آپ نے اس سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم چل کیوں رہے ہیں، جانا کہاں ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، یہ آپ نے اپنے خادم کو بتایا نہیں۔ سفر شروع کرنے لگے تو ایک تھیلے میں تھوڑا سا توشہ رکھ لیا، ایک مچھلی رکھ لی، اور بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ رکھ لی، اور وہ اس خادم کے حوالے کر دی، اور آپ نے چلنا شروع کیا۔
اب آپ نے ایک طویل سفر کیا اور جب بہت لمبا سفر ہو گیا تو تھک گئے اور آپ چل رہے تھے سمندر کے کنارے کنارے. چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ فاتخذ سبیلہ فلما بلغ مجمع بینہما، جب یہ دو دریاؤں کے یا دو سمندروں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، تھک گئے اور تھک کر آرام کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس خادم یوشا نے دیکھا کہ مچھلی تھیلے سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی. یہ تو بڑا حیران ہوا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو پکی پکائی مچھلی تھی اور اس نے کیسے حرکت کی اور یہ کیسے نکلی اور کیسے پانی میں چلی گئی. خیر واقعہ تو بہت بڑا تھا لیکن یہ بھی تھکے ہوئے تھے، یہ بھی لیٹ گئے. اور پھر فلما جاوزا، جب اٹھے اور آگے چل پڑے، اب مقام تو وہی آ گیا تھا، آگے چل پڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی سے خادم سے فرمایا کہ بھئی وہ ذرا ہمارا ناشتہ تو لاؤ، آتینا غدانا، کھانا تو لے کر آؤ، ہم تو چل چل کے پورے ہو گئے، کھانا لے کر آؤ. تو اس نے اب اسے یاد آیا، فرمانے لگے لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم تو اس سفر سے تھک گئے، اب بھوک لگی. تو اب اس خادم کو یاد آیا، کہنے لگا حضرت وہ تو قصہ ہی عجیب ہو گیا مچھلی کا. جب پوچھا انہوں نے کہ کھانا لاؤ تو اس نے کہا وہ تو عجیب قصہ ہو گیا ہمارے ساتھ. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے اور وہاں ہم جو چٹان کے پاس پیچھے ہم نے آرام کیا تھا کافی پیچھے، تو وہاں یہ واقعہ ہوا آپ تو لیٹ گئے. ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، تو ہم تو پتھر کے پاس چٹان کے پاس آرام کرنے لگے، آپ بھی آرام کرنے لگے، تھیلا ہم نے رکھ دیا اور ہم تو بھول گئے مچھلی کہاں ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں چھلانگ لگائی، وہ تو سمندر میں چلی گئی، پانی میں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کو تو بھول گئے اور بھوک کو بھی بھول گئے، اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر مطلوبہ شخص سے ملاقات ہوگی ایک نشانی یہ ہے کہ مچھلی پانی میں چلی جائے گی، مچھلی پانی میں چلی جائے گی، یہی وہ مقام ہے. بس آپ نے کہا قال ذلک ما كنا نبغي، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ یہ مقام آ جائے، اگر پیچھے مچھلی نے ایسا کیا ہے تو اب واپس چلو. فارتد على آثارهما قصصا، اب یہ الٹے پیروں واپس چلے، وہاں سے الٹے پیروں واپس چلے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے آئے تو فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو وہاں ان دونوں نے اللہ کے ایک تیسرے بندے کو پایا، حضرت موسیٰ اور ان کے خادم یوشا نے ایک تیسرے بندے کو پایا جس کی تعریف اللہ یہ فرما رہے ہیں جسے ہم نے اپنی رحمت سے بڑا نوازا تھا، اپنی رحمت سے بڑا نوازا تھا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے براہ راست علم عطا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ پتہ چلے کہ علم کی تو بڑی منزلیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہ چادر لے کر سوئے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر وہ سب کچھ سکھا سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت خضر نے تو بات ہی کرنا پسند نہیں کی اور انہوں نے چادر تھوڑی سی ہٹائی اور ان سے صرف اتنا کہا انک لن تستطیع معی صبرا، جاؤ بابا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں جو کام کروں گا تم سے صبر ہی نہیں ہوگا، اور تم اعتراضات کرو گے نتیجہ یہ نکلے گا تمہاری اور ہماری تو گاڑی چلے گی نہیں. انہوں نے پھر چادر کی اور وہ لیٹ گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے اور ایک طرح سے اللہ کی جانب سے متوجہ کرنے پر آئے تھے، آپ کو بڑا احساس تھا، آپ نے ان سے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں بلکہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں. تو وہ کہنے لگے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن باتوں کی آپ کو خبر بھی نہیں ہے، اور آپ سمجھیں گے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور میں جو ہے صحیح کام کر رہا ہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ جس شرط پر چاہیں مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب انہوں نے عرض کیا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہ طے ہو گیا آپس میں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن شرط یہ ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اگر آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اے موسیٰ یاد رکھیں جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے بولنا مت، تمہارے بولنے پر پابندی ہے، اگر آپ نے بات کی تو پھر آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، قبول ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا قبول ہے، قبول ہے۔ اب یہ سفر شروع ہوا، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، سفر شروع ہوا اور سفر کی پہلی منزل یہ آئی کہ دریا سامنے تھا، اب اس میں کشتی پر سفر کرنا تھا، ایک نوجوان کشتی لے کر آیا تو حضرت خضر نے کشتی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کیا۔ اب یہ پانی میں چلنے ہی شروع ہوئے تھے کہ حضرت خضر نے تختے توڑنا شروع کر دیے، اس کے تختے اکھیڑنا شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ارے بندہ خدا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ حضرت موسیٰ نے نہ صرف یہ کہ انہیں روکا بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، آپ کشتی کو اس لیے توڑ رہے ہیں تاکہ لوگ غرق ہو جائیں، آپ اچھا کام نہیں کر رہے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو ایک بڑا بھاری کام کر دیا ہے، اس غریب کی بیچارے کی ملہ کی کشتی میں سے تختہ نکال دیا، اب پانی اندر آئے گا یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کا نقصان تو اپنی جگہ ہے، لوگ ڈوب بھی تو سکتے ہیں اس سے، وہ تو نبی تھے نا، اور نبی کسی کا نقصان اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت خضر نے کچھ نہیں کہا، انہیں اپنا وعدہ یاد دلایا ان سے فرمانے لگے کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا حضور آپ میرے ساتھ سفر نہ کریں، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، اس لیے آپ جائیں یہاں سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ایگریمنٹ یاد آیا، یہاں میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں بولوں گا نہیں، تو اب انہوں نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا، آپ مجھ پر سختی نہ کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے آپ اس موقع پر کچھ میرا عذر قبول فرما لیں اور اتنی سختی نہ فرمائیں میرے اوپر۔ انہوں نے درخواست کی، حضرت خضر نے قبول کر لی۔ پھر آگے چلے، کشتی سے اتر کر ایک بستی میں داخل ہوئے اور اس بستی میں بچے کھیل رہے تھے، انہی بچوں میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو حضرت خضر نے دائیں بائیں دیکھا وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر کھڑے ہو کر اعتراض کیا، اور علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کا اعتراض برحق تھا، اس لیے کہ آپ نبی تشریع پیغمبر تھے، حلال اور حرام کا علم لوگوں کو سکھانے والے تھے، جائز اور ناجائز ساری زندگی بتانے والے تھے، اور نبی کسی ظلم پر بظاہر خاموش نہیں رہ سکتا، لیکن ایگریمنٹ کے بھی خلاف تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے شدید احتجاج کیا اور ان سے فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بے خطا جان کو، ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا، آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کیا ظلم کیا ہے، ایک بچے کو آپ نے مار ڈالا، ناحق مار ڈالا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑا نامعقول کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے اب بھی کچھ نہیں کہا اور انہیں اپنا معاہدہ یاد دلایا اور ان سے فرمانے لگے موسیٰ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یاد ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ چلے جائیں۔
اور حضرت موسیٰ کو پھر بات یاد آئی کہ ہاں مجھے تو بھیجا گیا ان کے پاس سیکھنے کے لیے. تو انہوں نے پھر درخواست کی اور عرض کرنے لگے ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. فرمانے لگے کہ اگر اس کے بعد میں سوال کروں، اب تیسری مرتبہ اگر میں یہ غلطی کروں، اب آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیں، پھر میں آپ کی اس بات کو قبول کر لوں گا، لیکن مہربانی فرمائیں ایک مرتبہ اور معاف کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. اب یہ آگے چلے بستی میں داخل ہوئے تو بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، ہم دور سے آئے ہیں، مسافر ہیں، مہربانی کرو کھانا ہی کھلا دو اور ہمیں رات ٹھہرنے کا ٹھکانہ دے دو. تو بستی والے بڑے سخت لوگ تھے، اکھڑ مزاج لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی کھانا وانا نہیں، بھاگو یہاں سے، کوئی کھانا نہیں دیں گے ہم تمہیں، نہ مہمان بنائیں گے نہ کھانا دیں گے. انہوں نے بہت روکھا جواب دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا خیال آیا یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. یہ دو مسافروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیچارے گرد آلود ہیں، بری حالت میں ہیں، اور اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے کہ مسافروں کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار نہیں، مسافروں کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا لیکن خاموش رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے. حضرت خضر نے یہ کام کیا. بستی والوں نے تو ویسے ہی کھانے سے اور مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا. حضرت خضر نے کیا کام کیا؟ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما. راستے میں چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک بڑی بھاری دیوار ہے اور وہ جھک رہی ہے، قریب ہے کہ یہ گر جائے گی، اور اگر گر گئی تو بستی والوں کا نقصان ہوگا، ان میں سے کوئی ایک آدھ آدمی نیچے آ کر مر جائے گا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ دیوار گر نہ جائے، چلو ہم پہلے دیوار ہی بنا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بادل نخواستہ ان کے ساتھ شریک ہو گئے کام میں. اب وہ پوری دیوار دن بھر کے تھکے ہارے، پہلے وہ جو مچھلی تھی وہ بھی پانی میں چلی گئی اور پھر یہ سفر کی مشقت، پھر راستے کی جھکجھک، اب اس کے بعد دیوار بنا رہے ہیں. جب دیوار بنا لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مرتبہ تھوڑی نرم بات کہی. ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور ہمیں انہوں نے ٹھکانہ بھی نہیں دیا، ٹھہرنے بھی نہیں دیا، آپ کو یہ بات معلوم ہے نا؟ تو پھر آپ کو چاہیے تھا دیوار بنانے سے پہلے ان سے اجرت تو طے کرتے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اگر آپ چاہتے اتنی محنت سے دیوار بنائیے، ان سے کوئی اجرت ہی لے لیتے. اس بستی والوں سے رعایت کیوں کی آپ نے؟ یہ نبی تھے اور نبی تشریح ہر چیز کو شریعت کے زاویے سے دیکھتا ہے. انہوں نے فرمایا آپ کے لیے اجرت لینا حلال تھا، اگر ہمیں اجرت مل جاتی تو کم از کم ہم کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے. حضرت خضر نے فرمایا تم کیوں بولے؟ میں نے تو منع کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اگر میں تیسری مرتبہ بولا تو اس کے بعد ہمارا راستہ الگ ہے. فرمانے لگے ھذا فراق بینی و بینک. اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی موسیٰ، اب میں مزید تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا. اور فرمایا سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. البتہ میں جانے سے پہلے یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ تینوں کام میں نے کیوں کیے تھے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ جیسا اللہ نے چاہا ویسے کیا، اور تاکہ تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ کچھ کام وہ ہیں جو نگاہوں کے سامنے ہو رہے ہیں اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جو اللہ پردہ غیب سے کرا رہے ہیں، پردہ غیب سے کرا رہے ہیں. تو کچھ کام ایسے ہیں جو آپ شریعت کی نگاہ سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہیں امور تشریعی کہتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو پردے میں ہو رہے ہیں انہیں امور تکوینی کہتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتائیے کیا مسئلہ تھا؟ تو فرمانے لگے اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. کشتی دراصل اس دریا میں چلتی تھی اور جس کنارے پر یہ کشتی ہمیں لے کر جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے اور اس نے کارندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو بھی صحیح سالم نئی کشتی نظر آئے اسے ضبط کر لو، اور جو کوئی ٹوٹی پھوٹی نظر آئے یا جس میں کوئی عیب یا نقص ہو اسے مت پکڑو. تو ہم جس کشتی میں بیٹھے یہ کشتی یہ غریب لڑکوں کی کشتی تھی
اور یہ کشتی بالکل صحیح سالم تھی، تو میں نے اس کا جو تختہ توڑا تھا اس میں عیب اس لیے پیدا کیا تاکہ آگے بادشاہ کے کارندے اس کشتی کو پکڑے نہیں۔ اس سے ان بیچاروں غریبوں کا بھلا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہ تو اب سمجھ میں آئی بات، آپ نے اچھا کام کیا۔ یہ تو فرمایا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، یہ جو لڑکا تھا اسے بھی میں نے نہیں مارا تھا، بلکہ اللہ نے اسے قتل کا حکم اس وجہ سے دیا تھا کہ یہ غلام، یہ لڑکا بڑا سرکش فطرت رکھنے والا تھا، اور اس کے والدین بہت پکے سچے مومن تھے، ابواہ مؤمنین، اور خطرہ یہ تھا کہ اپنی سرشت اور فطرت کی وجہ سے اگر یہ زندہ رہا تو اتنے نیک گھرانے کو کفر تک پہنچا دے گا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس بچے کی جان لے لی جائے اور ہم اس کے بدلے میں انہیں مزید نیک اولاد عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے حکم سے اس کی جان لی، میں نے اپنے شوق میں یا انتقام سے اس کو نہیں مارا۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے یہ بھی آپ نے صحیح کام کیا، اگر اللہ نے ایسا دیکھا اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی فطرت صحیح نہیں ہے تو آپ نے تو ٹھیک کام کیا۔ فرمانے لگے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ جو دیوار کی میں نے مرمت کی نا، اس وجہ سے مرمت نہیں کی کہ یہ لوگوں پر نہ گر جائے، جو تم کہہ رہے تھے کہ یہ گرتی ہوئی دیوار کو تم نے کیوں بنایا، اس کی اجرت لے لیتے، میں نے اس لیے مرمت نہیں کی کہ یہ لوگوں پر نہ گر جائے، اصل میں اس دیوار کی جڑ میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ اور اما الجدار فکان لغلامین یتیم، 2 یتیم لڑکے اس بستی میں رہتے ہیں، ان کے والدین نیک تھے اور ان کا خزانہ یا مال اس دیوار کی جڑ میں دفن تھا، اگر یہ گر جاتی تو یہ بستی والے جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا یہ سارا مال لوٹ لیتے۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم اس دیوار کو ٹھیک کر کے بنا دو تاکہ جب تک یہ لڑکے بڑے نہ ہو جائیں تب تک خزانہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کا خزانہ ان تک پہنچا دیں گے۔ تو میں نے یہ تیسرا کام بھی اللہ کے حکم سے کیا اور اس وجہ سے کیا تاکہ ان یتیموں کا بھلا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا بھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ جب قرآن میں آیا تو تینوں باتوں کی بیان فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کاش میرے بھائی موسیٰ صبر کر لیتے، کاش میرے بھائی موسیٰ صبر کر لیتے، اور پتہ نہیں پردہ غیب سے کتنی عجائبات اور کتنے عجیب و غریب امور ہمارے سامنے آتے، اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو پتہ نہیں علم کے کتنے دریچے روشن ہوتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ جتنے بھی کام میں نے کیے وما فعلتہ عن امری، اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ سارے کے سارے کام میں نے اس وجہ سے کیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، اور ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ باتیں تھیں جس پر آپ سے صبر نہیں ہوا۔ اب ان دونوں کا راستہ جدا ہو گیا۔ ایک سوال اس کے متعلق ہے جو بڑا اس زمانے میں گرم سوال ہے، بہت لوگ اس بارے میں یہ سوال کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور عملیات بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ آیا 1,24,000 انبیاء میں شامل ہیں یا ان سے الگ ہیں، کیا ہے یہ؟ تو ایک بات دوسرے سوال کا جواب پہلے عرض کرتا ہوں، اکثر حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ تشریح پیغمبر نہیں ہوئے، جیسے حضرت لقمان کے ساتھ ہم علیہ السلام لگاتے ہیں لیکن صحیح قول کے مطابق وہ بھی پیغمبر تشریح نہیں ہیں، وہ انہیں نبی نہیں کہا جاتا۔ ایسی حضرت خضر کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ نبی ہوئے ہیں اور لیکن صحیح قول کے مطابق یہ تشریح پیغمبر نہیں ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہوں اور انہوں نے تبلیغ کی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے ان سے منسوب ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی جانب سے بہت سے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، اور آج بھی ایسے عملیات لوگوں میں مشہور ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو حضرت خضر حاضر ہو جائیں گے۔ مثلا ایک بڑا مشہور وظیفہ ہے، وہ لوگ اکثر جب حرم میں جاتے ہیں نا تو یہ وظیفہ بعض لوگ کرنا شروع کر دینا، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے۔ اس وظیفے کا جو نتیجہ یہ اثر لکھا ہے وہ یہ ہے
کہ جو یہ وظیفہ کرے گا تو حتیم کی دائیں جانب، اگر حتیم والے رخ پر آپ کھڑے ہو جائیں تو دائیں جانب جو صفیں بنتی ہیں اس جانب جو پہلی صف ہے، پہلی صف کا جو پہلا نمازی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اب کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ ملتزم کو بھی بھول جاتے ہیں، حتیم کو بھی بھول جاتے ہیں، کعبہ کو بھی بھول جاتے ہیں، سارے سفر میں وہ خضر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بابا خضر کو تلاش کریں، خضر کو ڈھونڈیں گے تو کام بن جائے گا، حالانکہ خضر کے رب کا گھر وہاں موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں میں ایسے عملیات لکھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو ان کے کرنے سے حضرت خضر آ جائیں گے، اور پھر آپ جو دعا کہیں گے حضرت خضر دعا مانگیں گے اور آپ کی مراد اور آپ کی جو منزل ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اسی قبیل کا ایک واقعہ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان میں ایک آدمی تھا جو دعا کرتا تھا اور 6 مہینے تک اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری خضر سے ملاقات کرا دیجئے، یا اللہ میری حضرت خضر سے ملاقات کرا دیجئے۔ 6 مہینے بعد ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت خضر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو مجھ سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ اس نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے میں ملنا چاہتا تھا۔ فرمایا کہ میری قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، تیری تو قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے بندے 6 مہینے تک مجھے مانگتا رہا کہ یا اللہ خضر مل جائے، خضر مل جائے، خضر مل جائے۔ تو 6 مہینے اگر اپنے مقصد کی دعا مانگتا تو میرے آنے سے پہلے ہی مقصد پورا ہو جاتا۔ تو تجھے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ تیری دعا بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ بڑی کام کی بات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی کام کی بات ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے سہاروں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا بھائی تیری دعا کی قبولیت تو تیرے سامنے آ گئی، اب میری قبول ہوتی ہے نہیں آگے دیکھیں گے۔ پھر اس سے پوچھا تو کیوں مجھ سے ملنا چاہتا تھا؟ اس نے کہا آپ میرے حق پہ دعا کریں۔ فرمایا کون سی دعا کروں؟ تو اس نے کہا یہ دعا کریں کہ میں خوشحال آدمی بن جاؤں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تجھے دنیا میں کوئی خوشحال نظر آیا ہے؟ اگر کوئی خوشحال نظر آیا ہے تو اس کی مثال بیان کرتا کہ میں دعا کروں یا اللہ اس کو بھی ایسا بنا دے۔ اب اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، اس نے تو خضر ہی خضر مانگا تھا اللہ سے، پہلے سے ہوم ورک تو کیا نہیں تھا، تو کہنے لگا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے کس جیسا بننا ہے۔ فرمایا میں تجھے 6 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تو سارے ہندوستان میں پھر، اور 6 مہینے بعد اسی مقام پر ہم دوبارہ ملیں گے، اور پورے ہندوستان میں پھر کر ایک مثال ایسی تلاش کر لے جس کے ظاہری اور باطنی سارے حالات بہت اچھے ہیں، بہت خوشحال بھی ہو، دل کا سکون بھی حاصل ہو، اور ہر اعتبار سے تجھے لگے کہ مجھے اس جیسا بننا چاہیے، میں اس جیسا بننے کی دعا کر دوں گا۔ اب اس نے پھرنا شروع کیا، یہ بازاروں میں، محلوں میں، لوگوں کے گھروں پر اور ان کی زراعت پر، کھیتوں میں، باغات میں پھرتا تھا، اور جس کے بارے میں لگتا تھا یہ کارخانے دار بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس جاتا تھا پوچھتا تھا بھائی کیا حال ہے، وہ کوئی کہتا تھا حال مت پوچھو۔ جیسے آج کل آپ جتنا بڑا سرمایہ دار ہے اس سے پوچھے کیا حال ہے تو وہ کہے گا زینکس چل رہی ہے زینکس چل رہی ہے۔ اچھا پہلے ایک تھی اب ڈبل ہو گئی ہے۔ آپ اسی طریقے سے کسی بڑے زمیندار سے پوچھیں تو زمیندار صاحب کو بھی وہ جو آم پیدا کر رہے ہیں لیکن خود نہیں کھا سکتے۔ اب جس کے پاس جاتا وہ کہتا بھائی مجھ جیسا بننے کی دعا مت کرانا، میرے حالات میں تمہیں رونق تو بڑی نظر آتی ہے لیکن میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا الجھن کا شکار ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے سکون ہے۔ یہ پھرتا رہا۔ حضرت نے لکھا ہے 6 مہینے پورے ہونے کو آ گئے، 6 مہینے پورے ہونے کو آ گئے۔ بالکل آخری ایام میں یہ مایوس ہو گیا، اور اس کو ایک سبق یہ ملا کہ دنیا میں کوئی شخص کما حقہ خوش نہیں ہے۔ یعنی کس طرح خوش نہیں ہے کہ دنیا بھی مرضی کی پائے اور سکون بھی مرضی کا پائے، یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے دنیا میں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ اصل تو یہ گھر عارضی گھر ہے، یہ تو آخرت کی تیاری کا ایک مقام ہے۔ تو آخر میں جب یہ مایوس ہو گیا تو اسے ایک شخص نظر آیا جس کا بہت بڑا گھر تھا، بڑا باغ تھا، محل نما مکان تھا، بچے کھیل رہے تھے، اور نوکر خادم
سارے آگے پیچھے پھر رہے تھے، گھر میں بڑی رونق نظر آ رہی تھی۔ یہ اس کے باغ میں داخل ہو گیا اور اس سے کہا کہ بھائی، ہندوستان میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں اور میری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور وہ وعدہ فرما چکے ہیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں گے، لیکن کوئی بھی خوشحال نہیں نکلا۔ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس مال ہے تو صحت نہیں ہے، کسی کے پاس صحت ہے تو اس کو دیگر پریشانیاں ہیں، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، لیکن تم مجھے بڑے خوشحال لگتے ہو، تمہارا جیسا ہونے کی دعا کرا دو۔ اس نے کہا خدا کے بندے، مجھ جیسا ہونے کی دعا تو کرانا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اتنی رونق ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اتنی بہار ہے، آخر تمہیں کیا ہے جو تم جیسا؟ اس نے کہا بیٹھ جاؤ ذرا، سنو میری بات۔ اب حضرت فرماتے ہیں اس نے واقعہ سنایا۔ اس نے یہ کہا کہ میں جس کرب میں زندگی گزار رہا ہوں اور میری مسکراہٹوں کے پیچھے جو درد بھرا ہوا ہے، اگر وہ درد تو سنے گا تو تو بھی غمگین ہو جائے گا۔ کہتے بھائی کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا ہوا یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی اور موت کے قریب پہنچ گئی۔ جب مرنے کے قریب پہنچ گئی تو ایک روز میں بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اداس تھی، تو وہ کہنے لگی کہ تم کیوں اداس ہو؟ میں مر جاؤں گی، تم شادی کر لو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ہر مرد ایسی کہتا ہے شادی کر لے۔ جب ہماری بحث اور تکرار بڑھنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ تو اطمینان رکھ، تو دنیا سے چلی بھی گئی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ اور جب بہت بات بڑھ گئی تو میں نے اپنی مردانگی کا خاتمہ کر لیا اور اسے یقین دلایا کہ تو یقین رکھ کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا کرنا ہی ہو۔ وہ صحت مند ہو گئی اور پھر صحت مند ہونے کے بعد اس کے تعلقات ناجائز قائم ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ یہ تعلقات میری نگاہوں کے سامنے تھے، لیکن میں اپنی حالت تو کسی کو بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں نے کیا قدم اٹھا لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اولادیں بھی ہوئیں، اور کئی جو بچے تم دیکھ رہے ہو ان میں سے ایک بھی میرا بچہ نہیں، لیکن میں عزت کی خاطر میں ان سب کے درمیان بیٹھتا بھی ہوں، ان بچوں کو پیار بھی کرتا ہوں، سینے سے بھی لگاتا ہوں، ان کو میں نے اپنا نام بھی دیا ہوا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے یہ بچے نہیں ہیں، یہ تو میرے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں خدا کے لیے مجھ سے زیادہ بد نصیب تو ہندوستان میں کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ واپس آیا اور اس نے توبہ کی خضر سے دعا کرانے سے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کہو بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا حال تو بڑا خراب ہے۔ سارے ہندوستان میں پھر کر دیکھ لیا، کوئی آدمی بھی خوشحال نہیں نظر آیا، کوئی آدمی بھی اپنی زندگی سے مطمئن نظر نہیں آیا۔ کسی کے پاس مال ہے تو ذہنی پریشانی ہے، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ عارضی چیز مانگی، تو نے مال مانگا، تو 6 مہینے بھی تو نے ضائع کیے، پہلے ہی جب میں تجھے ملا تھا تو جب ہی کہہ دیتا کہ اللہ تجھے آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، وہ گھر تیرا بن جائے، یہاں سے تو گزر کر چلا جائے گا، اور اگر مال مل بھی گیا تو زیادہ پریشان ہوگا، زیادہ پریشانی میں رہے گا۔ تو خیر حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور پھر اس پر کلام بھی کیا ہے، اور بہت سارے حضرات نے اس پر بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سوال یہ کہ حضرت خضر کیا زندہ ہیں ابھی تک؟ تو صحیح بات اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو اکثر واقعات لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں ان واقعات کو بہت زیادہ مستند نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کو جو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میری مدد کے لیے کوئی آیا، یا فلاں موقع پر میں نے دعا کی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا، تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے یہ خضر ہیں جو آتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں جب بھی اللہ بندوں کی مدد فرماتے ہیں تو کسی مانوس انسانی چہرے کے ذریعے فرماتے ہیں، بے شک وہ فرشتہ بھی ہو آنے والا، یا اللہ کسی اور مخلوق کے ذریعے مدد کریں، لیکن انسان اگر کسی اور مخلوق کو اپنے سامنے دیکھے گا تو وہ تو گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کسی مانوس چہرے کے ذریعے، انسانی شباہت والے کے ذریعے انسان کی مدد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ جو بھی مدد کے لیے آتا ہے وہ خضر ہی ہوتا ہے۔ تو صحیح قول کے مطابق کچھ حضرات کا خیال ہے کہ زندہ ہیں،
لیکن صحیح قول کے مطابق حضرت خضر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ اللہ، یہ جو مدد کی بات ہے، تو بھائی مدد تو اللہ خود فرماتے ہیں، وہ حضرت خضر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو بھی بلائے تو حضرت خضر وہاں پہنچ جائیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ جس کی مدد فرمانا چاہتے ہیں اس کی مدد کے لیے کسی کو بھی استعمال فرما سکتے ہیں، اور کسی بھی ذریعے سے اللہ کسی کی مدد فرما سکتے ہیں۔